ویلکم بیک خواتین حضرات. آئیے ہم ایک سوال سنتے ہیں. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں سبھی کو پتہ ہے کہ مسلم اسکیچ کیا بنا ہوا ہے اس وقت دنیا میں. مسلمس کو جب بھی دیکھو کہیں پہ کوئی بلاسٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی مسلم ٹیررسٹ ہیں, مسلمس کو انکلوڈ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح جب شاہد افریدی کے اور اس کے لیڈرشپ کے اندر موہالی کے اندر ایک باجماعت نماز ادا کی گئی, اسی طرح وہاب ریاض نے 5 وکٹس کے بعد اور اپنا ایک سجدہ کیا, تو لوگوں نے اس کو غلط پرسیو کیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں, پہلے ہمارا اسکیچ ہی بڑا برا ہوا ہے, پھر لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. کیا ہمارے پلیئرز کو اس کو کس طرح مینیج کرنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے نا ہم اپنا دین میں پہنچا سکیں؟ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اس چیز کو دیکھ کے کہ ہمارے جو امبیسڈرز وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, ہمارے نیشنز کے امبیسڈرز وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, وہ ہمارے دین کو بھی پریزنٹ کر رہے ہیں, ہمارے نیشنز کو بھی پریزنٹ کر رہے ہیں. مگر آن دی ادر ہینڈ لوگ اس کو غلط پرسیو کر رہے ہیں کہ جی آپ سجدہ کر رہے ہو, آپ اس طرح کر رہے ہو, آپ اس طرح کر رہے ہو, اور یہ بات غلط ہو جاتی ہے ان کے اندر. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ہمارے پلیئرز کو اس چیز کو کس طرح مینیج کرنا چاہیے کہ وہ اپنے دین کو بھی پہنچا دیں اور ان پہ کوئی بات بھی نہ. میں اس بیٹے کے سوال میں ایک صرف چاہتا ہوں اپنی طرف سے بات ایڈ کر دوں کہ جب صورتحال یہ ہو کہ ہم پیسے پرسیو کیے جاتے ہیں تو بہت سارے ہمارے ایکسپریشنز, ہمارے ایکشنز, تو اس کے بارے میں ہمیں یہ بہرحال ہر وقت محتاط رہنا چاہیے کہ اگر ہم وہ اسلام کی خاطر کر رہے ہیں, دین کے حکم کے طور پر کر رہے ہیں, یا جیسے اپنی نیت کے لحاظ سے اس کا اظہار کر رہے ہیں, تو یہ ضرور دیکھیں کہ وہ پرسیو کیسے کیا جائے گا. یقیناً یہ بات درست ہے اور اللہ تعالی ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں, توقع کرتے ہیں کہ ہم جب بھی اللہ کے دین کی بات کریں اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تو حالات کا بھی جائزہ لیں اور یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے اعمال کو لوگ کیسے دیکھتے ہیں. تاہم ایک بات بڑی واضح ہے, سب سے زیادہ اپنے دین کو پھیلانے میں اللہ تعالیٰ خود دلچسپی رکھتے ہیں. وہ حالات پیدا کرتے ہیں, وہ لوگوں کو مواقع فراہم کرتے ہیں. ہمیں کوئی مصنوعی طریقہ اختیار نہیں کرنا, ہمیں ایک اچھا مسلمان بننا ہے اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کے اسلام کے بارے میں جو غلط تاثرات ہیں ان کو دور کیا جائے. میں نے یہ بات پہلے بھی کی کہ جو چیز فطری نیچرل طور پر انسان کرتا ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا, لیکن ہم بہت آگے بڑھ کر اپنے دین کے ان شاعر کو نمایاں کریں کہ جس کے نتیجے میں لوگ کے جو ابھی اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ایک منفی پرسیپشن رکھتے ہیں اس کو دیکھ کے, ان کو دیکھ کے وہ دور ہو جائیں. ظاہر ہے یہ مطلوب چیز نہیں ہے, تو ہمیں ایک توازن رکھنا ہے. آئی ایم شیور کہ توازن بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بیلنس. اور میں ایک بات اور کہوں گا, وہ یہ ہے کہ ابھی عبد القادر بھائی سے میری بات ہو رہی تھی اور یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے کمبلے نے ان سے آ کے بالنگ کی مختلف ورائٹی سیکھیں اور شین وارن نے بھی سیکھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سپورٹس مین وہ ہوتا ہے کہ جس کو جہاں کہیں سے بھی اچھی سکلز ملیں وہ ان کو حاصل کرتا ہے. تو ہمارے یہ سپورٹس مین اسی طرح سے دین کے بارے میں بھی یہ رویہ اختیار کریں کہ جہاں سے ان کو دین کی صحیح اور اچھی بات ملے اس کے لیے اپنے کان کھلے رکھیں. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی ایک کنویں کے مینڈک بن جائیں اور وہ کہیں کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے بس ایک ہی بات ماننی ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے, اسی کو بیان کرنا ہے. اگر آپ اللہ کی دی ہوئی عقل کو کھلا رکھیں, اپنے ضمیر کو ٹٹولتے رہیں, تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کو بہت سی دوسری باتیں بھی اپیل کریں گی. اور خدا کے دین کے بارے میں انسان کو اتنا حساس ہونا چاہیے کہ اس کو جب بیان کر رہا ہو تو کوئی کمزور, کوئی نکمی بات پیش نہ کرے. اس کے بارے میں اگر ہمارے کرکٹر جو اور سپورٹس مین بھائی اگر ملحوظ رکھیں گے تو آئی ایم شیور انشاءاللہ. خالد صاحب, اس میں یہ بات تو غالباً کہنا مناسب ہوگا کہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں تو کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے, وہ تو ہر حال میں ہر صورت میں کرنا. البتہ یہ اس کے علاوہ جو چیزیں آپشنل ہیں, جو چیزیں ہم اپنے ثوابدید پہ کر سکتے ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ سوچنا بھی جا سکتا ہے, قومی سطح پر سوچا جا سکتا ہے, مشورہ دیا جا سکتا ہے, آپ جیسے لوگ مشورہ دے سکتے ہیں کہ اس میں کیا چیز بہتر ہوگی حالات کے لحاظ سے. تھوڑا سا میں جو سوال بچے کا سمجھاؤں نا, اس میں پھر وہ بات صرف وہ سجدے والی ہی آتی ہے اینڈ میں, اور وہ جب سجدہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت گیم نہیں ہو رہی ہوتی ہے, گیم ختم ہو چکی ہوتی ہے. ختم کرنے کے بعد کوئی انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر ختم کرنے کے بعد وہ گراؤنڈ کے اندر بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی کیا برائی ہے؟ میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اگر ہم نے دیکھے بات پتہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا مذہب دیکھنا ہے, اپنا دین دیکھنا ہے, ہمیں اپنا صراط المستقیم جو ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں. اگر ہمارے سامنے ایک مندر ہے اور اس میں کوئی پوجا کر رہا ہے
تو ہمیں اس کو بھی کچھ نہیں کہنا, یہ رب کا اور ان کا معاملہ ہے. ہم نے اپنے رب یہ ہوتا ہے کہ کو, ہاں جی یہی میں کہہ رہا ہوں, کرسچن سینچری بناتا ہے تو وہ کراس کا سائن, یہ میں کہہ رہا ہوں. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سچن ٹینڈولکر ایک بات کے اوپر, میں آپ کو بڑی خوبصورت بات, جب وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو میں یقین کریں کہ دیکھیں میں بات بتا رہا ہوں کہ میری کتاب میں انسانیت کو بہت بڑا ایک درجہ دیتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, جتنے لوگ دنیا پہ آئے ہوئے ہر بندہ اللہ کی پاک جا جائے, دوزخ کی آگ سے وہ بچ جائے, اس کا کوئی نہ کوئی سبب بن جائے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کو مسلمان کر دے, میں یہی کہہ سکتا ہوں, میں کمزور آدمی ہوں, میری کچھ. عادل بھائی اصل میں ایک بعض اوقات سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں بعض کرکٹرز یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب ان سے کوئی انٹرویو میں سوال کیا جائے تو پہلے وہ ایک دینی خطبہ پیش کریں, تو اس میں بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ اس کی انگریزی بھی اکثر کچھ ٹھیک نہیں ہوتی, یعنی وہ اس پہ نظر ثانی کریں. جی وہ بالکل بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ دیکھیں بات یہ کہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو انگلش نہیں آتی ہے نا, دیکھو انٹرپریٹر ہوتے ہیں, دین کے لحاظ سے بات کریں تو خوبصورت طریقے سے کریں. ہر چیز میں مطلب دیکھیں نا, مجھے ایک چیز کا پتہ نہیں ہے, میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ پلیز ذرا بتا دیں, اس میں کوئی آر نہیں ہے. میں بتاتا ہوں, میں 77 میں فرسٹ ٹائم, 78 میں فرسٹ ٹائم انگلینڈ میں گیا, تو مطلب یہ تھا کہ مجھے انگلش وغیرہ نہیں آتی تھی یہ وہ, لیکن یہ تھا کہ سارے کیمرے میرے اوپر آئے ایک مرتبہ, تو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے, وسیم اثر راجہ نے میری جگہ کے اوپر وہ سارا انٹرویو دیا, اور مجھے بڑی اس بات کے اوپر نا کہ یار میں بڑا اپنے اندر وہ کرتا رہا یہ. لیکن میں جیسے ہی واپس آیا تو میں سیدھا اردو بازار گیا, میں نے وہاں پہ عتیق گرامر خریدی ہے, اور پھر وہ عتیق گرامر میں نے خرید کے پھر میں نے اپنی گرامیٹیکلی مسٹیکس ٹھیک کی, پھر کچھ ان سے سیکھا, کچھ ان سے سیکھا, کچھ سے کرتے میں کچھ چند سالوں کے بعد دوبارہ انگلینڈ گیا. تو وہ پھر جرنلسٹوں نے انہوں نے کہا کہ وہ ڈھونڈے گا کسے, تو میرے ایک دو دوست تھے تو وہ اس طرح سائڈ پہ چل رہے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ آج تو یہ دیکھیں گے پکڑا گیا یہ وہ. لیکن وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جب انٹرویو ہوا تو وہ میں 1 گھنٹہ اس میں مجھے ایک لفظ یاد ہے جو وہ نیا میں نے سیکھا تھا, مینٹلی کانفرنٹریشن ایک لفظ تھا. تو وہ جب میں نے بولا تو وہ میرے دوست جو تھے وہ کہتے تھے ہم تو بالکل پیدل تھے, لیکن وہ ایک تیاری چھوٹی سی کر کے یہ وہ, تو ہر چیز کی تیاری جو ہے وہ رب آپ کو اور مجھے موقع دیتا ہے, محنت کے بغیر جی محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو جہاں پہ بھی موقع ملے کرکٹرز کو یہ وہ. اچھا, تو ایک اور سوال میں آپ سے خالد صاحب سے کرنا چاہتا ہوں, یہ جو پچھلے دنوں کرکٹ ہوا, موہالی میں یہ مقابلہ ہمارا ہوا, ایک چیز ہماری قوم میں دیکھی گئی, وہ جیسے زلزلے کا موقع تھا یا سیلاب کا موقع تھا یا ججوں کی بحالی کا موقع تھا, وہ اس قسم سے جو سوسائٹی میں ایک یونٹی تھی, ایک یکجہتی تھی, ایک جذبہ تھا, وہ پیدا ہو گیا. یہ کرکٹ نے وہ کام کیا. حقیقت میں جو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کام اصل میں تو اسلام کو کرنا چاہیے تھا, یعنی یہ قوم تو اصل میں اسلام کے نام پر بنی تھی, لیکن آپ دیکھیں دوسری جانب کہ اسلام یہاں پر اس لحاظ سے کہ کیونکہ بہت ساری انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی اور اپنے اپنے گروہوں میں سب بند ہیں. تو یہ میں خالد صاحب آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے وقفے کا اشارہ ہو رہا ہے اس کے بعد, کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ ہم اسلام کو اس کرکٹ کی طرح جس نے ہم سب کو اکٹھا کر دیا تھا, اسلام کیسے ہو سکتا ہے, ہمارا وہ ایک مشترک نقطہ. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے.